اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، ھذا اس سے، بلدن شہر، آمناً امن والا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہاں سے ان دعاؤں کا آغاز ہو رہا ہے۔ لکھیں، آپ کی مرضی ہے، لکھیں، بے شک سنیں، لیکن کل بتانا ہوگا۔ 125 یہاں پہ ختم ہوئی نا، تو یہ 126 شروع ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ربی اے میرے رب کہہ کر دعا مانگی۔ ربی اصل میں یوں ہے، یا ربی، اس میں یا بھی محذوف ہے، یا بھی ہے، اور با کے نیچے زیر اور آگے چھوٹی یہ بھی ہے، جس کا مطلب ہے میرے، اور یا کا مطلب اے میرے رب، ٹھیک ہے۔ اور یہ عربی قاعدے کے تحت، عربی زبان کے قاعدے کے تحت یہاں سے ان دونوں کو حذف کیا گیا، یا کو بھی اور آگے کی چھوٹی یہ کو بھی، کلام کی خوبصورتی کے لیے۔ ربی اے میرے رب، یعنی ربی کا مطلب پورے کا کیا ہوا؟ اے میرے رب، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اجعل ھذا بلدا، بنا دے اس شہر کو، بلدن اس شہر کو، کس شہر کو؟ مکہ کو، مکہ کے شہر کو کیا بنا دے؟ آمناً امن والا، امن کی جگہ۔ اب یہاں پہ مکہ کو بلدن کہا گیا، اسی طرح سے اس کی ایک پروننسیشن مکہ آپ سب جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہی کچھ اور، جیسے بکہ کا لفظ بھی آیا ہے، بکہ۔ پھر بلد الامین بھی قرآن پاک میں ہی مکہ کا شہر کے لیے آیا ہے۔ پھر قریہ یا ام القریٰ، یہ بھی نام ہیں جو کہ مکہ کے ہیں۔ یہاں پہ بلدن اس شہر کو، آمناً امن والا، اور امن سے مراد کیا کہ یہاں پہ ہر طرح کا امن ہو، کسی قسم کی ٹینشن، پریشانی، دکھ اور انسیکیورٹی نہ ہو، یعنی کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ اس جگہ کو، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ آپ دیکھیں نا، اگر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے، اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ یہاں پہ رہے، چھوٹا سا بچہ تھا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کو چھوڑ کے جب پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جانے کا بھی حکم دے دیا، تو نہ گھر ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، نہ لائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، اندھیرا گپ، اور آگے پیچھے بڑے بڑے اونچے اونچے کالے سیاہ پہاڑ، تو جہاں سے کسی بھی جانور، موذی، کیڑے وغیرہ ہر چیز کا خطرہ، ڈینجر تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس کو امن والا شہر بنا دے، یعنی کہ ظاہر ہے ان کے لیے بھی، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے بھی۔ جو آپ نے نام بتائے، شہر، بلدن اور قریہ، قرآن پاک میں کس جگہ آپ نے یہ مکہ کی طرف اشارہ کرا ہے؟ جی نہیں، وجہ ضروری نہیں ہے القریہ، وہ ہم دیکھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ میں آپ کو جہاں آئیں گے وہاں بتا دوں گی کہ یہ مکہ کے لیے یوز ہوا یا کس جگہ کے لیے۔ یعنی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مکہ کے لیے یہ نام قرآن پاک میں یوز ہوئے ہیں، ضروری نہیں القریہ کا لفظ صرف مکہ ہی کے لیے یوز ہوا، وہ مختلف اور بستیوں کے لیے بھی ہوا، وہاں پھر میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، کون سا؟ من الثمرات، پھلوں میں سے، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے، اور رزق جو مانگا وہ بھی بہترین، الثمرات، سامیم را، پیچھے بھی پڑھ کے ہیں لفظ۔ ثمرات ایک تو پھلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر کسی بھی درخت سے جو چیز یا خوراک حاصل ہوتی ہے اس کے لیے بھی ثمرہ کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ اور اگر صرف ثمرات ہی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت بھی اور اس وقت سے لے کر آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ہر طرح کے فروٹس
ہر موسم میں دستیاب ہوتے ہیں، یعنی بغیر موسم کے آپ کو ایک ہی پلیٹ میں آم اور اسی میں اورنج ایک وقت میں ملے گا، مختلف سیزنز کے ہیں نا، اسی طرح سے ہر ایک چیز وہاں پہ آپ کو ملے گی، ہر طرح کے فروٹس۔ مکہ میں رہنے والوں کو جی جی، چاہے وہ ان کی ابھی کی اپنی فیملی ہو یا پھر بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے، آبادی جو بھی ہوگی یا باہر سے آؤٹ سائڈرز جو بھی آئیں، سب کے لیے۔ من آمنا، جو کوئی ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر۔ اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی احتیاط بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جب انہوں نے، ہم نے پیچھے پڑھا نا آیت میں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ میری اولاد میں بھی امامت کا سلسلہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے نہیں۔ تو اب جو ہے محتاط ہو گئے دعا مانگنے میں، تو دعا یوں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور یوم آخرت پر، ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ یہ ہوتی ہے فرما برداری، اطاعت، جو کہ عملی طور پر نظر آتی ہے۔ فوراً جو ہی اللہ کی طرف سے ہنٹ ملا کہ دعا یوں مانگو، تو فوراً اپنی دعا کا لہجہ، طرز چینج کر لی۔ قالا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ومن، اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ، تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً، تھوڑا سا۔ اور جو کوئی کفر کرے گا، کفر دونوں معنوں میں ہے یہاں پہ، ایک تو ٹوٹلی کفر جیسے کافر ہیں، غیر مسلمس چاہے وہ ہوں، یا کفر سے مراد کسی بھی لیول کی نافرمانی، انکار، چاہے اللہ کا، چاہے کسی بھی رسول کا، یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا۔ تو جو کفر سے مراد جی تو جو کوئی بھی کفر کرے گا تو میں اس سے بھی فائدہ دوں گا، امتیہ، فائدہ دوں گا، میم تو عین، متا، فائدہ، ایسا فائدہ جس کو کوئی طلب کرنا چاہتا ہو، تو میں اس کو بھی فائدہ دے دوں گا، قلیلاً، تھوڑا۔ اور تھوڑا سے مراد، چاہے قلیلاً سے مراد منیمم کوالٹی بھی ہو سکتی ہے اور میکسیمم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس کی تنوین کیا بتا رہی ہے؟ اسم کون سا ہے؟ اسم نکرہ ہے نا، اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم نکرہ میں چھوٹی سے چھوٹی مقدار بھی آتی ہے اور بڑی سے بڑی بھی، ٹھیک ہے۔ ال جب آ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے نا، معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا فائدہ یا بے شمار ساری زندگی بھی کوئی عیش و عشرت سے گزار دے کافر ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں میں اس سے بھی دے دوں گا، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک ڈھیر پر مری ہوئی بکری نظر آئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی تمہاری نظر میں اس بکری کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے جتنی بھی نہیں۔ مرے ہوئے کو کسی نے کرنا ہی کیا ہے نا، لیکن مثلا ہو سکتا ہے اس کی کھال اتار کے کچھ یوز کر لیں یا جانور وغیرہ کھا لیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اتنی بھی نہیں۔ یہاں سے آپ سمجھیں جس دنیا کے لیے ہم مرے جاتے ہیں کہ دنیا میں مجھے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں کو یہ ملا ہوا ہے، میرے پاس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کو اتنی فلاں چیزیں ملی ہوئی، اور میں دنیا میں جو ہے وہ دکھی اور پریشان ہو کے رہ رہی ہوں۔ تو بندہ موازنہ کرتا رہتا ہے نا دنیا میں
ایک دوسرے کے ساتھ. تو اسی لیے تو کہا گیا کہ دنیا کی چیزوں میں دوسروں سے اگر موازنہ کرنا چاہو تو اپنے سے کم تر کو دیکھو، کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے نا، ان کو دیکھو، تاکہ آپ کو احساس رہے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے. اور اگر دین کے حوالے سے دوسروں سے موازنہ کرنا چاہو تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو کہ فلاں کی تو اتنی زیادہ عبادت ہے، فلاں تو اتنا نیک اور پرہیزگار ہے، اور میرے پاس ہے کیا عبادت کے لیے. تو فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری نافرمانی کریں گے دنیا تو میں انہیں بھی دے دوں گا، لیکن ثم پھر ازترہ میں مجبور کر دوں گا اسے. ازترہ ضاد را ضرر، نقصان، کسی کو نقصان دہ چیز کی طرف جانے پر مجبور کرنا، یا کسی کو اس کام کے لیے مجبور کرنا جو وہ کرنا نہ چاہتا ہو. تو میں مجبور کر دوں گا اس کو الا طرف عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، یعنی جہنم کی آگ کی طرف. دنیا میں فائدے ملیں گے، دنیا میں عیش و آرام کی زندگی ملے گی. ہو سکتا ہے دوسرے مسلمز اس غیر مسلم کو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر سمجھیں کہ اس پر تو اللہ بڑا راضی ہے. اگر اللہ ناراض ہوتا تو اتنے عیش سے ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہا ہوتا. لیکن جب حقیقی انجام آگ کی طرف جائے گا تب آنکھیں کھلیں گی. جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے. جب موت آئے گی تو اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی، کیونکہ اب اصل زندگی سامنے آ گئی نا. ابھی جسے ہم جاگنا کہہ رہے ہیں نا، حقیقت میں ہم سوئے پڑے ہیں، ہم اپنے انجام سے غافل ہیں. اصل انجام جب سامنے آئے گا، موت کے وقت آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اصل زندگی کی طرف آنکھیں اس وقت کھلیں گی. تو اس وقت اگر ٹھیک انجام ہے تو پھر خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اگر آگے برا انجام نظر آ گیا تو پھر اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ثم ازترہ الی عذاب النار، سوچے نا کسی کو مجبور کر دیا جائے کسی کام کے لیے. کسی مثلا اگر آپ کو کوئی دھکا دے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا نا؟ اٹھو یہاں سے نکلو، اٹھو ہی کوئی کہہ دے تو ہی ہم اپنی شان میں توہین سمجھ لیں گے. کہاں یہ کہ مجھے کوئی دھکا دے کے کہ نکلو یہاں سے، تو ہو سکتا ہے میں ساری زندگی مڑ کے اس کا منہ نہ دیکھوں کہ اس نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا. ساس بہو کے مثلا جھگڑے ہو گئے، بہو کے ساتھ ساس نے ایسے کر دیا یا ساس کے ساتھ کبھی بہو نے ایسے کر دیا، تو ساری زندگی مرتے دم تک نصیحتیں کر کے جاتے ہیں اس کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی شاید کہ خبریں بعض ایسی بھی آ رہی ہیں کہ ان کو بھی دھکے دے کے زبردستی پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا گیا، کیونکہ وہ آ گئی تھی نا، فوج آ گئی تھی نا، فوج آ گئی کافی، فوج کے خلاف، کیونکہ وہ ایکشن لے رہے تھے نا. تو پھر فوج نے کچھ پر وقت خبر ہو گئی، کچھ سائن ہونے سے رہ گئے تھے وزیر خارجہ کے، تو فوج نے رات کو ڈیلی خبروں میں خاموش بالکل سنجیدہ سے بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اس وقت کی مجبوری سے کہ جب کسی کو جہنم کی طرف، ظاہرہ سامنے آگ نظر آ رہی ہو تو کون اس کی طرف جانا چاہے گا، لہٰذا انہیں دھکیل کر ہی جہنم میں جا کے گرایا جائے گا. تو دنیا کی زندگی میں بڑے ٹھاٹھ، سوچیں کوئی دنیا میں بڑے ٹھاٹھ سے رہ رہا ہو، وہاں جا کے آگ میں گر جائے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
اور کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی، لوٹ کے وہیں جانا ہے۔ ہم جس جہان سے آئے، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے بولتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں، اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ تو اگر کوئی لوٹ کے وہاں پہ چلا گیا اس آگ میں، ہمیشہ کی زندگی ہو، چاہے ایک لمحے کی ہی وہ آگ ہو جائے، تو وہ بڑی شدید ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچا کے تو رکھے۔ تھوڑا سا کمتا ہے نا وہ اپنے وآخر دعوانا یہ زیادہ الحمدللہ رب گنہگار ہوگا، العالمین۔ یہ نہیں پتا آزمائش ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی، کیا پتا کس